ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث اور واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا ابو بکر اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ سے گزرے۔ مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار۔ آگے حدیث کو چلانے سے پہلے یہ گزرنے والے دونوں صحابی تھے یا ایک؟ حدیث کے آگے کے الفاظ اور صیغے جو استعمال ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نہیں تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا۔ اور بعض روایات میں ابی العباس ہے کہ ابو بکر یا عباس۔ اور حافظ ابن حجر بخاری کے جو شارح ہیں رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرائن سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گزرنے والے شاید سیدنا عباس ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں سے گزرے وہاں انصار کے لوگ کچھ جمع تھے۔ انصار کے لوگ کون ہیں اس سے بھی ہر مسلمان باخبر ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانے دیے اور جنہوں نے ایمان کو بھی استحکام بخشا۔ اور ان کا تعارف کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا تھا ان سب سے محبت کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی جانوں پر بھی مقدم جانتے تھے اور اپنی جانوں پر بھی ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو ایک مجلس لگی تھی، مجلس بیٹھک کو کہتے ہیں جہاں چند لوگ مل کے بیٹھ جائیں۔ آج ہمارے تصور میں لفظ مجلس کا استعمال کچھ خاص نشستوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مجلس لگی ہے، یا تو وہ جہاں میلاد پڑھا جا رہا ہوگا یا مرثیے گائے جا رہے ہوں گے، اس کے لیے زیادہ تر ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں جہاں لفظ مجلس آتا ہے تو اس سے مراد بیٹھک ہوتی ہے۔ میں بیٹھ گیا، آپ بیٹھ گئے، یہ مجلس لگی ہے، آپ حضرات بیٹھیں۔ تو احادیث میں اس طرح کے الفاظ سے بھی حضرات نے غلط استدلال لینے کی کوشش کی ہے، مجلسوں کے ثبوت اور مجلسیں منانے والوں نے، کہ دیکھنا انصار بھی مجالس مناتے تھے، لگاتے تھے۔ تو انصار کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، گزرنے والا گزر رہا ہے، دیکھا تو وہم یبکون، وہ سارے رو رہے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سارے رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ کوئی موت ہو گئی ہے؟ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ ان لوگوں میں خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ تو ان کے پاس کھڑے ہو گئے جا کے اور پوچھا ما یبکیکم، ذرا رونے کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ حضرات کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، یہ کیوں رو رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع سن چکے تھے۔ خالی اطلاع نہیں بلکہ کچھ دن ہو گئے تھے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھانے بھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے رو رہے تھے۔ کتنی محبت ہے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی بیماری کی بڑھتی ہوئی خبریں سن کر رو رہے ہیں، اور ہمیں اب وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے اور آپ ہمیں نصیحتیں فرماتے تھے۔ اس وجہ سے آج رو رہے ہیں ہم کہ محروم ہو رہے ہیں ہم، اور محرومی مزید آگے کچھ نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ رو رہے تھے۔ تو صحابی رسول نے یہ منظر دیکھا، ان کا تبصرہ سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جانا ہوا تو انہیں خبر دی کہ اس طرح انصار کے لوگ بیٹھے رو رہے، اور ان کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دن ہو گئے انہوں نے نہ آپ سے کچھ سنا ہے، نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو خطرات کچھ منڈلا رہے ہیں، بڑھتی ہوئی بیماری، افواہیں طرح طرح کی۔ تو یہ آپ سے محبت کرنے والے یوں رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، 7 مختلف کنویں کا پانی 7 مشکیزوں میں بھر کے لاؤ۔ ہر جگہ کے پانی کی تاثیر علیحدہ ہوتی ہے، پانی کی تاثیر تو ہے ہی، اللہ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ یہاں کا پانی اس کا اثر کچھ اور ہوگا، تھوڑی دوسری جگہ سے لیں گے تو وہاں کے پانی کی کچھ تاثیر کچھ اور ہوگی۔ اس کا کھارا پن، اس کا میٹھا پن صرف کھارا پن اور میٹھے پن تک محدود نہیں ہوتا، اور بھی تاثیر میں فرق ہوتا ہے ان پانیوں میں۔
اور مختلف قسم کے پانی ملا دیے جائیں تو مختلف قسم کی تاثیریں یکجا ہو جاتی. تو 7 قسم کے کنویں کا پانی آپ نے منگوایا اور 7 مشکیزیں بھرے ہوئے. فرمایا مجھے نہلاؤ، مجھ پر یہ پانی بہاؤ. کیوں؟ لعلی اعہد الی الناس، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں اور لوگوں سے کوئی نشست کروں اور لوگوں کو کچھ واضح و نصیحت کروں. آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی. 2 آدمیوں کے سہارے آپ کو لے جایا گیا. سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب جلوہ افروز ہوئے فصاعد المنبر، ممبر پہ بیٹھے. لوگوں، یہی وہ دن تھا کہ پھر اس دن کے بعد ہماری آنکھوں نے اللہ کے پیغمبر کو ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے نہ دیکھا. یہ آپ کا ممبر پہ بیٹھنا آخری ممبر پہ بیٹھنا تھا. وَلَمْ يَسْعَدْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کے بعد پھر آپ ممبر پہ نہ آ سکے. آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے اپنی اس نشست میں صحابہ کرام کو بڑی نصیحتیں فرمائی. پھر مہاجرین اور انصار کے احوال بتائے، ان کے فضائل ذکر کیے. پچھلی امتوں نے انبیاء کے بعد جو مشرکانہ عقائد و نظریات اپنے اپنے دین میں داخل کیے، ان کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان خطرات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا. بڑے سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کی ان لوگوں کی. یہ سبق ان کو تھا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر کہ انبیاء کے چلے جانے کے بعد جنہوں نے انبیاء کے قبروں پر سجدے شروع کر دیے. یہ ان کو سبق تھا کہ وہ قوم ملعون ہوتی ہے، وہ قوم اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتی ہے جو اللہ کے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنے لگ جائے. اس سے شرف اور سعادت نہیں ملتے. شقاوت قلبی، بدبختیاں انسان کا مقدر بنتی ہیں جب یہ رویے انسان اختیار کرتا ہے. اپنے بشری احوال کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، مال کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے، قولی حوالے سے، لسانی حوالے سے، کسی حوالے سے میں نے ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو آج میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلے لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ کمزور جسم اس لائق نہ ہوگا کہ پھر تمہیں بدلے دے سکے. آج ہی بدلہ لے لو مجھ سے. یہ بھی ایک امت کے لیے بہت بڑا، رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑا پیغام ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ اس دنیا سے جاؤ تو معاملات سے ایسے صاف شفاف ہو کے جاؤ کہ کوئی ایک شخص بھی انگلی اٹھانے والا نہ ہو کہ میرا معاملہ، میرا ذمہ اس پر تھا، میرے ساتھ زیادتی کی تھی. کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. وہاں تو عدل ہے، عدل ہی عدل ہے، انصاف ہے، وہاں تو انتقام اور بدلے ہے. اور پھر نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ نے نماز ظہر بھی پڑھائی، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آغاز یہود و نصارہ کے انہیں مشرکانہ افعال پر لعنت سے کیا کہ اللہ کی لعنت ان پر کہ انہوں نے دیکھو انبیاء کی قبروں کو بھی معاف نہ کیا. اور بھی واضح نصیحت ساتھ ساتھ انصار کے متعلق فرمایا، لوگوں
یہ انصار، یہ اسلام سے محبت کرنے والے، یہ دین سے محبت کرنے والے، یہ میرے دل و جگر ہیں، میرے قلب و جگر ہیں۔ یہ کرشی و عیبتی، یوں سمجھو کہ میرا دل میرے انصار ہے، میرا جگر میرے انصار ہیں۔ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کرنی، ان کی اچھائیاں اچھا شخص لے کر آئے قبول کر لینا، ان میں سے کسی سے خطا ہو جائے تو معاف کر دینا، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، ان کی اچھائیوں کو قبول کرنا۔ اور سنو، مسجد نبوی میں آنے والی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے کھڑکی اور دروازے کے کہ جہاں سے وہ آتے ہیں، جو اس کے گھر کو نکلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ہاں، ابو بکر کے ساتھ میرا محبت والا رشتہ، ابو بکر کے ساتھ میرا اخوت والا رشتہ، ابو بکر میرا بھائی ہے، اخوت الاسلام، میرا اسلامی اور دینی بھائی ہے۔ لہذا اس کی کھڑکی کو رہنے دو، باقی سب ان ابر الناس امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، تم سب نے میرے ساتھ اچھا انداز اختیار کیا، تم نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق میرا تعاون کیا، لیکن سنو، صحبت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو ابو بکر نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، یہ اپنی مثال خود آپ ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جو ہے، بعض احادیث میں صراحت ملتی ہے کہ جمعرات کے دن کو تھا، جمعرات یوم الخمیس دن میں تھا، اور وہ دن جمعرات کا تھا، اور پھر پیر ہی کے دن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ گویا کہ آپ کی زندگی سے یہ 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اسی مجلس میں، اسی نشست میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ تو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ان نعمتوں میں کہ جو میں نے اپنے پاس رکھی ہیں، یعنی میرے پاس آنا چاہتا ہے یا یہاں دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس بزرگ کو کیا ہوا ہے۔ ابو سعید بچے تھے، لڑکے تھے، کہ اس بزرگ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کسی کی بات کر رہے ہیں، کسی کی بات کر رہے ہیں، اور اگر اس نے اللہ کے ہاں کی نعمتوں کو پسند کیا تو اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن چند دن گزرے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مخیر، کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ عبد مخیر اللہ کے نبی خود تھے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا، اور ابو بکر چونکہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم تھے، کوئی اور نہ سمجھا، ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث ہے جو مختلف صحابہ نے بیان کی اور کتب احادیث میں تفصیلاً کہیں مختصر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ تفصیلات بھی موجود ہیں جن کا خلاصہ مختلف روایات کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اسی
گفتگو کو ہی سامنے رکھیں اور طوالت میں جائے بغیر تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کیا یہ محفل میلاد تھی؟ اس حدیث کو پیش کر کے میلاد کی مجلس ثابت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار دیکھو اللہ کے نبی کو یاد کر کے ایک مجلس منا رہے تھے، تو یہی تو مجلس میلاد ہوتی ہے۔ تو اس روایت میں تو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو پھر لینا، یہ وفات کا تذکرہ ہے، وفات کے خدشات ہے، بیماری کا تذکرہ ہے، یا اللہ کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ ہے؟ اس میں پیدائش کا ذکر تو کہیں نہیں آیا۔ اور پھر یہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی؟ اس میں کہاں مذکور ہے؟ اگر دن کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ یہ ملتا ہے کہ وہ یوم الخمیس تھا، جمعرات کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات سے 4-5 دن پہلے ہے، تو نہ وہ تاریخ ثابت ہوتی ہے، نہ وہ دن ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سالانہ مجلس ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کے بے تک کے حوالے دے کر عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی مجلس لگاتے اور وہ مجلس میلاد ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ہوتا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک مجلس لگی ہوئی تھی، حلقہ، اس میں الفاظ حلقہ لگا ہوا تھا۔ حلقہ، مجلس، یہ وہی بیٹھک ہے، دینی حوالے سے بھی فارغ اوقات میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے، دین کا ذوق رکھنے والے مجالس، یہ حلقے تو ہمارے ہاں بھی ہر جگہ نظر آتے ہیں، گھروں میں، ہوٹلوں میں، روڈوں میں، گلیوں میں، لیکن مزاج مختلف ہیں کہ اس میں گفتگو دینی ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتی ہے، ہر مجلس کی اپنی گفتگو ہوتی۔ تو صحابہ کرام جب مل بیٹھتے تھے فارغ اوقات میں تو دینی گفتگو شروع ہو جاتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، قرآن کی تلاوت، سیکھنا سکھانا۔ تو وہاں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ما اجلسکم، لوگوں کیوں بیٹھے ہو تم یہاں؟ تو انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ تعالی، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے۔ کہا، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور کوئی مقصد دنیاوی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور، ملاقاتیں ہماری دینی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سیدنا معاویہ نے کہا، میں نے جو تم سے قسم لی ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا تھا کہ میں نے تم سے قسم لی ہے، اصل میں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم سے اسی طرح قسم لی تھی، اور وہ یہ کہ آپ تشریف لائے تو ہماری ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور آ کر یہی سوال کیا تھا جو آج میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں جمع کیا، کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسلام کی توفیق بخشی ہے،
ورنہ ہم بھی گمراہ ہوتے، کافر ہوتے۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور اس دین اسلام کی توفیق کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تو یہ اسی لیے بیٹھے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے جو قسم لی ہے میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے میرے پاس، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ کچھ لوگ آپ کی امت کے اللہ کی یاد میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ اللہ عرش پر ان کا تذکرہ کر کے فخر کر رہا ہے کہ دیکھو زمین پر میرے بندے کس طرح میری عبادت میں مصروف ہیں۔ اس روایات کو انہی الفاظ کے ساتھ اکثر روات نے نقل کیا، اور بعض راویوں نے ایک لفظ کے فرق کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے، اس میں ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی توفیق بخشی، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ کو ہمارے پاس بھیجا کہ آپ نے آ کر ہمیں دین کا راستہ بتایا۔ تو کہا دیکھا نا یہ مجلس میلاد تھی کہ اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس مجلس میں یہ تذکرہ تھا، اور جس مجلس میں یہ تذکرہ وہی تو مجلس میلاد ہوتی۔ جس مجلس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو وہ مجلس میلاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے تذکرے سب سے زیادہ اہل حدیث کی مجالس میں ہوتے ہیں۔ تم تو اپنی مجالس میں کہتے ہو ہمارے ہاں یہ ہے، جب معاملات آتے ہیں تو کہتے ہو ہماری فقہ میں یہ ہے، ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے ہاں یہ ہے۔ ہر بات پر اللہ کے پیغمبر کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے بحمد اللہ تعالی، اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ ہو وہ مجلس میلاد ہوتی۔ تو پھر اس خاص مہینے میں خاص دنوں میں مجالس منعقد کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے ذکر اور تذکرے سیرت اور شان کے ہمیشہ ساری زندگی مسلمان تذکرے کرتے ہیں اور مجلسیں سجاتے رہتے ہیں۔ وہ مجالس تو منعقد ہوتی رہتی ہیں، وہ مجالس تو قائم ہوتی ہے، دنوں میں بھی ہوتی ہے، راتوں میں بھی ہوتی ہے، جن میں اللہ کے پیغمبر کے تذکرے، اللہ کے پیغمبر کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی سیرت کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو سبق دیا جاتا ہے۔ پھر یہ خاص دن میں اس مجلس کے انعقاد کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے واضح ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو وہ مجلس میلاد نہیں ہے، اس کے لیے وہی راہ جو اختیار کرنے والوں نے کیا ہے وہ وہی ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں۔ اور یہ صحابہ کی مجالس وہ مجالس ہے، ہر وقت ہوتی تھی، ہر روز ہوتی تھی، کسی مہینے کسی تاریخ کا تعین کیے بغیر ہوتی تھی، جس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، اللہ کی توحید کا چرچا بھی ہوتا تھا، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی بھی سنت رہی، تابعین تبع تابعین، اور اہل اسلام میں آج تک یہ طریقہ رائج ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھانے کے لیے مسلسل ادارے قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہر منٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ طالب علم کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر بچے کی زبان پہ ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، فعل بحضرتہ ہاکذا، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، آپ نے یوں کیا، آپ کے سامنے یوں کہا گیا، آپ کے سامنے یوں کیا گیا۔ اور یہ مشغلہ اہل الحدیث کا ہے الحمدللہ۔ یہ محفلیں میلاد کی محفلیں نہیں ہیں، اور نہ ان ناموں سے اسلاف متعارف تھے۔
یہ تو صدیاں گزر جانے کے بعد دوسروں کی رسومات ثقافتیں جب ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی تو یہاں کے کچھ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ لوگ اپنے اپنے نبی کی میلاد مناتے ہیں اور پیدائش کے دنوں پہ انہوں نے عید اور جشن کے حوالے دیتے ہیں اور اسی دن عید مناتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کے دن پر، پیدائش کے دن پر عید کیوں نہ منائیں؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، مشہود بالخیر لوگ ان اصطلاحات سے بھی واقف نہیں تھے۔ یہ انداز تو وہی ہے، کیونکہ دیکھ چکے تھے اللہ کے پیغمبر کا غصہ کہ کسی قوم کے عمل کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کتنے ناراض ہوئے تھے جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے یا غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، اسی سفر کا واقعہ ہے کہ راستے میں ایک درخت پڑتا تھا جس درخت کا نام زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے ذات انوات رکھا تھا۔ ذات انوات ایک درخت کا نام رکھا تھا، اور اس درخت پر لوگ جا کر اپنے ہتھیار، تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا اس درخت کے بارے میں کہ جو یہاں سے گزرے گا اور اپنے ہتھیار، اسلحے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس درخت سے ٹچ کر لے گا، ملا لے گا، تو یہ ہتھیار میدان میں، آگے جنگ میں، لڑائی میں کبھی نہ ٹوٹے گا نہ کبھی ہارے گا۔ فتح اس شخص کا مقدر بنے گی جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہوگی، فتح اس کا مقدر بنے گی جس کے ہاتھ میں یہ نیزہ ہوگا۔ یہ اس درخت کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ آج مسلمان ہو جانے کے بعد تعلیمات ساری ایک دن تو نہیں آ جاتی، ایسا ایسا سیکھتا ہے بندہ۔ وہاں سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیں، ایک درخت کو، جس طرح ان کا یہ درخت ذات انوات ہے، ہمارا بھی ذات انوات مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی اپنی تلواریں لٹکائیں اس پر۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ فرمایا آج تم نے وہ بات کہی ہے، آج تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ ایک بت بنا کر اسے الہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارا الہ ہے، اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہر خاندان اور قبیلے کا علیحدہ علیحدہ ایک بت ہے جس کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، اس کو پوجتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بیٹھے، اجعل لنا آلہہ الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کے الہ بنا کے دے دینا جس طرح ان کے بہت سارے الہ ہیں، اس قبیلے کا یہ الہ ہے، اس قبیلے کا یہ الہ ہے، تو ہمیں بھی اس طرح مقرر کر کے دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی ان کی مذمت اتاری، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مذمت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو سامنے رکھ کر کہ تم نے آج وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ کی قوم نے بات کہی تھی کہ میں ذات انوات مقرر کرتا۔ لوگ جس طرح کرتے اس طرح کرنے لگ جائیں۔ یہی خدشات تو اللہ کے پیغمبر ساری زندگی پھر مرض الموت میں تو بار بار اپنے ظاہر کیے اور قوم کو سمجھایا۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اسی لیے کہ تم ان کی طرح نہ کرنے لگ جانا کہ جی فلاں قوم نے، انہوں نے اپنے نبی کے چلے جانے کے بعد خوبصورت ایک مورتی بنائی اور مورتی بنا کر اس کو اپنی عبادت گاہ میں سجا دیا، تو کیا ہم لوگ کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے؟ ہم بھی اپنے نبی کی مورتی بنا دیں معاذ اللہ؟ یہ دین
اس چیز کا نام نہیں ہے دیکھا دیکھی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم بھی کرنے لگ جاؤ. دین اللہ نے مجھے بھی ساری زندگی پابند کر رکھا ایک چیز کا، اور وہ تھا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کو بھی رب نے پابند کر کے رکھا کہ آپ نے وہی کہنا ہے، وہی کرنا ہے جس کے کہنے یا کرنے کا میں حکم دوں تمہیں. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا. یہ چیزیں ہمارے اندر اس لیے چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی تعلیمات اور پیغمبر کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اور ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ملا، اور ان کے یہ کام اچھے لگنے لگے، اور دین میں ہم نے بھی منتقل کرنا شروع کر دیے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو یہ مجالس اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت نہیں. صحابہ کرام عمرو بن عاص، ثمامہ بن اسال سے محبت کے وہ کلمات جو ملتے ہیں، ذرا غور طلب ہیں کہ ثمامہ جب پلٹ کے گیا، واقعہ بڑا طویل ہے ان کا، گرفتار رہا، بندھا رہا مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، یمامہ کا گورنر. لیکن 3 دن کے بعد جب نبی نے چھوڑا، قدم آگے رکھتا ہے، آتا پیچھے کو ہے، تھوڑا ہی دور جا کر پلٹ آیا اور آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں. اور آ کر زبان سے کیا کہا، اور کلمے کے بعد کہا واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فاصبح وجہک احب الوجوہ الی. اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، اور روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا جتنی آپ سے نفرت کرتا تھا. لیکن آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے میں اتنی محبت کروں جتنی محبت آپ کی میرے دل میں آ گئی ہے. آپ کی محبت کائنات کے ہر شخص سے زیادہ ہے. اور آگے کیا کہا کہ آج سے پہلے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الادیان الی. آج سے پہلے آپ کے دین سے اتنی نفرت تھی کہ کسی دین سے اتنی نفرت نہیں تھی. آج آپ کے دین سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ کسی اور کے دین اور طریقے سے اتنی محبت نہیں. آج سے پہلے واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلد. آپ کے شہر سے جتنی نفرت تھی کسی اور شہر سے اتنی نفرت نہیں تھی. آج آپ کے شہر سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ کسی اور شہر سے اتنی محبت نہیں ہے. تو اگر کامیابیوں کے پروانے ملے، رضوان کے سرٹیفکیٹ ملے، تو انہوں نے آپ سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، آپ کے شہر سے محبت، تینوں چیزوں کو ذکر کیا. یہاں آپ سے محبت اور آپ کے شہر سے محبت کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لیکن جب بات طریقے کی آتی ہے تو پھر ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں کی باتیں چلی جاتی ہیں. کامیابی کے سرٹیفکیٹ، رضوان کے سرٹیفکیٹ یوں نہیں ملتے. تینوں چیزوں کا پابند کرنا ہوگا کہ آپ کی ذات سے بھی ایسے محبت، آپ کے دین اور لائے ہوئی شریعت اور طریقے سے بھی ایسی ہی محبت. کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں سن رہا تھا، کسی نے دکھایا کہ کھلے عام کہنے والا، ایک بات کہنے والا، بڑی معروف شخصیت، کہتا ہے چونکہ ہماری فقہ میں یہ ہے، چونکہ ہماری فقہ میں یہ ہے لہذا ہم یہ کہیں گے. دوسرے نے کہا ہماری فقہ میں یہ ہے لہذا ہم یہ کہیں گے.
تو کہاں گئی اللہ کے پیغمبر کی فکر، کہاں گیا اللہ کے نبی کا تذکرہ، کہاں گئی اللہ کے نبی کی بات اور نبی سے محبت؟ فلاح اور کامیابی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت کرو، اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو بھی ایسے ہی سینے سے لگاؤ، اور آپ کے پھر شہر سے بھی، آپ کی اداؤں سے بھی محبت کرتے رہو۔ یہ ساری کامیابیاں ہیں۔ لیکن شہر سے محبت اس قدر کے غلو پیدا ہو جائے، ذات سے محبت کہ حد سے بڑھ جائیں، آپ روک رہے لا تطرونی کما اطرت النصارى۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو کہا، وہ دشمنی میں نہیں کہا، محبت میں حد سے بڑھا دیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تو انہوں نے بھی نفرت میں نہیں کہا، محبت میں حد سے بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ انہوں نے مورتیاں جو بنائی، مجسمے بنائے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے جو کھڑے ہوئے اور ان مورتیوں کو سجدے جو کرنے لگے، یہ محبت میں غلو کی وجہ سے۔ شرک پیدا ہی محبت میں غلو کی وجہ سے ہوتا ہے، کفر و انکار اور جہود سے نہیں۔ شرک کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، شرک کی شروعات بھی یہی ہے کہ کسی کی محبت میں جب انسان غلو کر جاتا ہے تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہذا محبت بھی ہو شریعت کے مطابق، ذات سے بھی، پھر طریقے سے بھی، اداؤں سے بھی، پھر ہر چیز سے محبت۔ اس چیز کا عملی ثبوت ہوگا کہ واقعی ہمیں آپ علیہ السلام سے سچی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے، سمجھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔